رسولوں کے اعمال اور اس کا 7واں باب جو 60 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر سردار کاہن نے کہا، کیا یہ باتیں اسی پر ہیں؟ اس نے کہا، اے بھائی اور بزرگوں سنو، خدا ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر میسوپوٹامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا، حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی۔ اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے ختنے کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا، اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا۔ لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا۔ اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا۔ وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے، اور اس مقبرے میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپیہ دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی، اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں۔ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا، وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں، چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی، اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے۔ پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوئوں کے پاس آ نکلا، اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانو، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور جب پورے 40 برس کے ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلے میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہو نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم
اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے۔ مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرمانبردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں جواب دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمے اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا، اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے، اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے، اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔